در دولت پہ گدا سرکار توجہ فرمائے سرکار توجہ فرمائے محتاج نظر ہے حال میرا محتاج نظر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بحمدہ تعالی آج پورے قرآن مقدس کی تلاوت ہو چکی ہے. اللہ کا کروڑا احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ مبارک دن عطا فرمایا. عزیزان ملت اسلامیہ، مسلسل آپ حضرات نے جن پاروں کی تلاوت ہوتی رہی اس کے متعلق گفتگو کو سماعت فرمایا. پوری قرآن کی تلاوتیں اور اس کی ہر آیت پر گفتگو کرنا مختصر سے وقت میں ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے. ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں، قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی دیکھ لو، اور اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھنا تو قرآن پڑھ لو. دونوں چیزیں ایسے ہی ہیں. آپ کو قرآن سمجھ میں نہ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھو، آپ کو خود بخود قرآن سمجھ میں آ جائے گا. تو قرآن کو نثر کی حالت میں آپ نے سماعت کیا. آج میں کچھ باتیں آپ کو گوش گزار کرنے سے قبل چاہوں گا کہ نظم کی حالت میں بھی کچھ اشعار آپ کو سنا دیے جائیں. درود پاک پڑھ لے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں بہت بڑا نعت خواں نہیں، تھوڑی موڑی شعر و شاعری جو لوگوں نے لکھا ہے وہ میں پڑھتا ہوں. میں کوئی باضابطہ شاعر بھی نہیں ہوں. اتنا کہوں گا، نعت پڑھا جائے، سمجھ میں آئے تو آپ اس سمجھ کا اظہار کریے گا بس. درود پاک پڑھے. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے. تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے، تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے. ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے، تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے. یہ تو کہیے کہ رب کا کرم ہو گیا، یہ تو کہیے کہ رب کا کرم ہو گیا. مصطفیٰ آ گئے آمنے سامنے، مصطفیٰ آ گئے آمنے سامنے. وہ نماز علی ہو گئی جب قضا، وہ نماز علی ہو
گئی جب قضا حکم آقا پہ سورج یہ کہنے لگا، حکم آقا پہ سورج یہ کہنے لگا، اے علی تم نماز اپنی کر لو ادا، اے علی تم نماز اپنی کر لو ادا، لو میں پھر آ گیا آمنے سامنے، لو میں پھر آ گیا آمنے سامنے۔ ایک منافق بنا بحر ذلت ہوا، ایک عاشق بنا اعلی حضرت ہوا، ایک منافق بنا بحر ذلت ہوا، ایک عاشق بنا اعلی حضرت ہوا، ایک عاشق بنا اعلی حضرت ہوا، نجدی میں دم کہاں ٹھہر پائے گا وہ، نجدی میں دم کہاں ٹھہر پائے گا وہ، جب ہو احمد رضا آمنے سامنے، جب ہو احمد رضا آمنے سامنے۔ اور لاکھ طوفان اٹھا حق کو حق ہی لکھا، جس نے جیسا کیا ویسا فتویٰ دیا، جس نے جیسا کیا ویسا فتویٰ دیا، لاکھ طوفان اٹھا حق کو حق ہی لکھا، جس نے جیسا کیا ویسا فتویٰ دیا، میرے تاجو شریعہ میں تم پر فدا، میرے تاج و شریعہ میں تم پر فدا، تم نے جو بھی کہا آمنے سامنے، تم نے جو بھی کہا آمنے سامنے۔ رنج و غم سے میں پل میں بری ہو گیا، قید غم سے چھڑاتی ہے ماں کی دعا، رنج و غم سے میں پل میں بری ہو گیا، قید غم سے چھڑاتی ہے ماں کی دعا، قید غم سے چھڑاتی ہے ماں کی دعا، کامیابی دلاتی ہے ماں کی دعا، کامیابی دلاتی ہے ماں کی دعا، رکھیے ماں کی دعا آمنے سامنے، رکھیے ماں کی دعا آمنے سامنے، ہم تباہی کی دہلیز پر تھے کھڑے، تھی جفا ہی جفا آمنے سامنے، یہ تو کہیے کہ رب کا کرم ہو گیا، مصطفیٰ آ گئے آمنے سامنے۔ درود پاک پڑھ لے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عزیزان مکرم، مسلسل کئی دنوں سے آپ نے بلکہ کئی ہفتوں سے قرآن کے متعلق بہت ساری باتیں سماعت کی۔ آج میں چند باتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کروں گا کہ قرآن مجید میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، ان کے حسن کے متعلق، ان کے کلام کے مطابق بھی باتیں کی گئیں۔ قرآن میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے والضحیٰ، والضحیٰ سے ایک معنی اس کا یہ لیا گیا چاشت کی قسم، اور چاشت کی نماز کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے؟
اور بعض مفسرین نے کہا یہاں چاشت نہیں بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے اقدس کی قسم کھائی گئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کی قسم کھائی گئی۔ عزیزان مکرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ مبارک تنہ تنہا ایسا ہے کہ دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھ لیں، بادشاہوں کی بادشاہت کے بارے میں لکھا گیا ہوگا، اس کی سلطنت کہاں تک تھی اس بارے میں لکھا جائے گا، کتنی دن اس نے حکومت کیا یہ لکھا جائے گا، لیکن کسی کے زندگی کے قدم قدم اور گوشے گوشے کو کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اگر تنہا محفوظ کیا گیا ہے تو وہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے، ان کے علاوہ اور کسی کی زندگی نہیں۔ آپ کو میں بتاؤں، صحابہ کرام نے اتنی حد تک حدیثیں روایت کی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے کتنے بال پکے تھے وہ بھی لکھ دیا ہے۔ لاؤ دنیا کا کوئی ایسا انسان جس کے اس حد تک کسی کے بارے میں ذکر کیا جائے، زندگی کے گوشوں کے بارے میں بتایا جائے۔ عزیزان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے بارے میں حدیث پاک میں تقریباً آپ کے 17 یا 18 بال داڑھی مبارک کے پکے ہوئے تھے۔ آپ کے ابرو مبارک کے بارے میں بات چلی تو صحابہ کرام فرماتے ہیں ابرو مبارک اس طرح تھی گویا دور سے لگنے پر ایسا لگتا پورا ایک کمان جیسے بنی ہوتی ہے، دھنوش جسے ہم کہتے ہیں، اس طرح بنا ہوا ہوتا تھا۔ آپ کی آنکھیں مبارک، کہا گیا کہ سفیدی بالکل سفید، اور آنکھ کا جو ڈھیلا تو وہ بالکل سیاہ تھا، اور اس سفیدی کے اندر ایک لال کلر کی ڈورے پڑے ہوئے تھے۔ یہاں تک کہ آپ کی بین مبارک کو بارے میں فرمایا گیا کہ بالکل کھڑی تھی۔ عزیزان مکرم، اس پر ایک نور چمکتا ہوا نظر آتا تھا، ایک نور دکھائی دیتا تھا۔ اسی کے بارے میں تو حضرت حسان بن ثابت کہتے ہیں آپ کے چہرے کے بارے میں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، یعنی آپ کے جیسا کسی کو کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا، آپ کے حسن و جمال جیسا ہم نے کسی کو دیکھا ہی نہیں، اور اللہ رب العزت نے آپ کو تمام عیب سے پاک پیدا فرمایا، گویا کو آپ کو اللہ نے اس طرح پیدا فرمایا جیسا کہ آپ چاہتے تھے پیدا ہونا۔ اللہ رب العزت نے آپ کو اس طرح پیدا فرمایا۔ اسی طرح حضرت حسان بن ثابت چہرے اقدس کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ بارہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا نور اس طرح تیز بڑھتا جاتا کہ میں اپنے آنکھوں پر رکھ لیا کرتا تھا، اس طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو آنکھوں پہ رکھ لیتا اور ہاتھوں کے درمیان جو گیپ ہوتا اس سے دیکھا کرتا تھا۔ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ جمال مصطفیٰ جو اس طرح ابھر کر آ رہا ہے اس کی روشنی سے میری آنکھوں کی روشنی سلب ہو جائے۔ یہ فرماتے ہیں۔ بعض دفعہ پھر حدیث پاک میں یہ بھی آیا کہ 14ویں رات ہے، صحابہ کرام باہر نکلے ہوئے ہیں، ایک مرتبہ چاند کو دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، پھر چاند کو دیکھ رہے ہیں، پھر رسول پاک کو دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں قسم خدا کی چاند کی روشنی جمال مصطفیٰ کے آگے پھیکی پڑتی نظر آ رہی تھی۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال تھا۔ عزیزان مکرم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ایسا ہی نہیں بلکہ آپ کی سیرت کے ہر گوشے پہ دیکھا جائے تو گوشے میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ جہاں اللہ رب العزت نے آپ کو ظاہری حسن دیا تھا وہیں باطنی حسن بھی تھا۔ آپ کے چہرے کو دیکھ کے نہ جانے کتنے کلمہ پڑھ لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں ابھی ہجرت کر کے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ یہودیوں نے پلاننگ بنائی کہ چلو کسی ایک بڑے یہودی عالم کو پکڑتے ہیں اور فلاں مناظرہ کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کس کو پکڑا؟ حضرت عبداللہ بن سلام کو۔ ان کو تیار کیا، پورا ایک لسٹ بنا دی، یہ اعتراض کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، یہ سوال کرنا ہے، جتنے جوابات آتے آئیں گے تو سوال پہ سوال کرتے رہنا۔ ساری بات انہوں نے بنا کر طے کر کے دی۔ حضرت عبداللہ بن سلام، اللہ اکبر، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے وہ۔ انہوں نے پورا ایک پامپلیٹ تیار کیا، تیار کرنے کے بعد پوری تیاری کے ساتھ آ گئے۔ اب حال ایسا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا تھا، راستے پر سوچ رہے تھے یہ سوال کروں گا، پھر یہ سوال کروں گا، پھر یہ سوال کروں گا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں پہنچنا تھا، سوال کی گٹھری کہاں گر گئی پتہ بھی نہ چلا، چہرے پہ نظر پڑنی تھی، فوراً اشہدو اللہ الہ کی صدا لگانا شروع کر دیا۔ یہودیوں نے سنا عبداللہ بن سلام نے کلمہ پڑھ لیا۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، کچھ سوال کرتے جواب ہوتا، مناظرہ ہوتا، ہار جاتے تو سمجھ میں آتا، لیکن یہاں معاملہ تو ایسا ہے کوئی سوال ہی
ہی نہیں کیا؟ کہا ان کو بلایا، تم نے آخر ایسا کیوں کیا؟ کس بات نے تمہیں کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا؟ آپ فرماتے ہیں میں جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میری نظر جیسے ہی ان کے رخسار پر پڑی، وہ چمکتا چاند جیسا چہرہ، میں نے سوچ لیا یہ کسی جھوٹے کا چہرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے دل نے فوراً گواہی دے دیا یہ اللہ کا سچا رسول ہے، اور میرے فوراً کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ عزیزان مکرم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جمال ہے کہ لوگوں نے صرف چہرہ دیکھا اور کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے باہر ٹہلتے ٹہلتے نکل گئے تھے۔ آپ مدینے کے تھوڑی باہر گئے تھے کہ ایک قافلے والے آئے تھے، وہاں ایک اونٹ کھڑا ہوا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ بڑا پسند آیا۔ آپ نے پوچھا یہ اونٹ کس کا ہے؟ چند افراد وہاں پر کھڑے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے، جا کر بات کرنے لگے۔ ان لوگوں سے بات کر ہی رہے تھے، کہا مجھے یہ اونٹ پسند آیا ہے لیکن میرے پاس کوئی اجرت نہیں ہے، تم لوگ مجھے اسے دے دو، میں مدینہ پہنچ کر اس کی اجرت تمہارے پاس پیش کر دوں گا۔ وہ تمام کی تمام حواس باختہ ہو کر منہ کھلا کا کھلا تھا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو یوں ہی سماعت کرتے جا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نکیر پکڑی اور اونٹ کو لے کر چلتے چلے گئے، اونٹ کو لے کر چلتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ وہ دیکھتے ہی رہے، آنکھ سے اوجل ہو گئے۔ اب جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آنکھ سے اوجل ہوئے، سب آپس میں پوچھتے ہیں کیا تم انہیں پہچانتے ہو؟ اس نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا۔ دوسرے نے کہا تم انہیں پہچانتے ہو؟ کہا نہیں میں بھی نہیں پہچانتا۔ کہا پھر ایسے کو تم نے اونٹ دے دیا، نہ تم نے کچھ پہچانا، نہ گروی کوئی چیز رکھی، پھر اونٹ دے دیا؟ کہا قسم خدا کی جب وہ باتیں کرتا تھا تو اس کے چہرے سے ایسا نور جھلک رہا تھا کہ میں تو اس کے چہرے کو تکنے ہی میں کھو چکا تھا۔ دوسرا کہتا ہے وہ مسکرا رہے تھے تو گویا چاندنی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ تیسرا کہتا ہے ہم تو ان کے جمال میں مہ ہو چکے تھے۔ اب چوتھا اس میں جو لوگ سب موجود تھے کہا ایسا نہ ہو کہ کہیں اس کی زمان اور قیمت لے کر یہ واپس نہ آئے، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے ساتھ دھوکہ دھڑی ہو جائے۔ اتنی بات چلی رہی تھی کہ خیمے کے پردے سے ایک خاتون دیکھ رہی تھی، وہ بھاگتے ہوئے آئی، کہا اے لوگو میں اس قبیلے کی سردار کی بیوی ہوں، اور تم جس کے بارے میں بات کرتے ہو اس کے بارے میں ذرا بھی شک و شبہ مت کرنا، میں اس کی قیمت کو ادا کروں گی۔ اتنا سننا تھا، ان لوگوں نے کہا کیا آپ اس کو جانتی ہیں؟ کہا واللہ میں بھی اسے نہیں جانتی۔ کہا جب تم بھی نہیں جانتی تو کیسے اس کی امانت دیکھتی ہو؟ کس طرح اس کی امانت دے رہی ہو؟ وہ کہتی ہیں میں نے اس کے چہرے کو دیکھا ہے، وہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا، وہ حقیقت میں نبی پاک ہیں اور سچے رسول کا چہرہ ہے۔ اتنا سننا تھا، پورا کا پورا کنبہ جاتا ہے اور بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہوتا نظر آتا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہے۔ صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ کر لوگ کلمہ پڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کی داستان سنیے۔ یہ ہاتھ اور یہ انگشت، اللہ اکبر، یہ ہاتھ ہی مبارک ہیں۔ یہ ہاتھ مبارک کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایک صحابی تھے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی، کسی محاذ پر گئے ہوئے تھے، وہ سیڑھی سے گرے، ٹانگ ٹوٹ گئی۔ ٹانگ ٹوٹنے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ کسی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، وہاں علاج کروانا ہے، لیکن یہاں دیکھیں صحابہ کرام کا عقیدہ، ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے، نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں کہ ہماری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنا دست اقدس پھیرتے ہیں، ٹانگ پہلے سے زیادہ مضبوط ہوتی نظر آتی ہے، پہلے سے زیادہ طاقتور نظر ہوتی ہے۔ عزیزان مکرم، یہی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب دہن کی بات کریں، اللہ اکبر، یار غار کی وہ بات بھی یاد کریں جب آپ غار ثور میں پہنچتے ہیں اور کئی سوراخ تھے وہاں پر، آپ نے اپنی چادر مبارک پھاڑ کر سب سوراخ کو بند کر دیا، ایک سوراخ رہ جاتا، اس میں بڑا زہریلا سانپ تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور سے وہاں رہتا تھا۔ اس نے ایک بات سن رکھی تھی کہ قرب قیامت پہ ایک نبی آئیں گے، سب سے آخری نبی ہوں گے، وہ اس غار میں آ کے پناہ لیں گے، اس نے سن رکھا تھا، تب سے دیدار کی حسرت لے کے وہاں بیٹھا تھا۔ لیکن آج حالت ایسی تھی کہ دیدار کا موقع بھی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی موجود ہیں، لیکن وہاں پر ابو بکر کی ایڑیاں لگی ہوئی ہیں۔ اب باہر نکلے تو نکلے کیسے؟ زبان حال سے کہہ رہا تھا اے ابو بکر اپنے پیر کو ہٹا لے، میں بہت زہریلا ہوں، ایک بار جسے ڈستا ہوں تو وہ تڑپتا ہوا نظر آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بھی پاؤں کو کیسے ہلائیں، کیونکہ پہلو میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں، دو جہان کا آقا آرام فرما رہا ہے۔ یہاں پر رک کر ایک بات کہہ دوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو نہیں رہے تھے،
بلکہ علی ان کا حضرت ابو بکر کا دل ٹو رہے تھے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرا ابو بکر مجھے چھوڑ کر چلا جاتا ہو، درد اور کرب میں مجھے چھوڑ کر ہٹتا ہو۔ عزیزان مکرم، سانپ نے ڈسنا شروع کیا، بے حد ڈستا رہا، جب آپ کے پیر میں اتنی سخت تکلیف ہوئی، پیر کو تو جنبش نہ دیا لیکن آنکھ ہار گئی، آنکھ سے آنسو گرے، اور اس آنسو پہ لاکھوں سلام۔ اس آنسو کا گرنا تھا نہ کسی آستین پہ گرے، نہ زمین پر گرے، گرنا تھا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر گرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، کہا اے ابو بکر کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ مجھے ڈسا گیا ہے، مجھے سانپ نے ڈسا ہے۔ اللہ اکبر، اتنی بات سننا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ یہ نہیں کہا سانپ نے ڈسا ہے چلو طبیب کے پاس، میں کیا کروں گا، نہیں، بلکہ وہ تو آقا ہیں، دو جہان کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن نکالا، اور نکالنے کے بعد تھوک مبارک کو جیسے ہی ان کے پیر پر جہاں ڈسا گیا تھا لگاتے ہیں، حضرت ابو بکر کہتے ہیں زندگی بھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ سانپ نے اس پیر میں ڈسا تھا یا اس پیر میں ڈسا تھا، مجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ عزیزان مکرم، یہی نہیں، حضرت معوذ، معاذ اور معوذ دو ننھے صحابی جنگ بدر میں گئے تھے، جنہوں نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ آپ نے سنا ہے نا ان کی داستان کو، حضرت معاذ اور معوذ نے ابو جہل کو قتل کیا تھا۔ کس طرح یہ 12 سال اور 9 سال کے ننھے صحابی تھے، ان کی زندگی جا کر دیکھیں آپ۔ جب معاذ نے ابو جہل کو مارا تو کافی ٹوٹ پڑے تھے آپ کے اوپر، یہاں تک کہ بہت سخت تلوار چلائی گئی، آپ کا کندھے مبارک، آپ کا ہاتھ مبارک الگ ہو چکا تھا، چمڑیوں سے لٹک رہا تھا۔ روایتوں میں ہے آپ نے اس ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے دبایا اور کس کے کھینچ دیا۔ جب کس کے کھینچنا تھا تو آپ نے ایک جملہ یہی فرمایا کہ وہ ہاتھ جو رب کی رضا میں آڑ بنے، مجھے ایسے ہاتھ کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر یہ سارے معاملات ہونے کے بعد آپ نے اس ہاتھ کو لیا، بارگاہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا پھر لعاب دہن نکالا، اس ہاتھ پر لگایا اور کندھے سے جیسے ہی جوڑا، کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ ہاتھ یہ والا کٹا تھا کہ یہ والا کٹا تھا۔ بتائیے دنیا کا کوئی طبیب ایسا ہے جو اپنے تھوک سے لا کر کسی کے ہاتھ پیر کا علاج کر سکے؟ میں کہتا ہوں ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے تھے، نبی ہمارے جیسے تھے۔ عزیزان مکرم، تمہارے تھوک کا حال تو ایسا ہے کہ تم اگر زمین پر آ جاؤ تو تمہیں مکھیاں گھیر لیں گی، اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جس میں آتا رہے کہ ان پر مکھیاں کیا، ان کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا، زمین پر ان کا سایہ بھی نہیں پڑتا تھا۔ عزیزان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک کے بارے میں اگر میں بات کروں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمان مبارک کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کے پیر اقدس کا حال تو ایسا تھا کہ بعض روایتوں میں ہے کہ آپ کے پیر کے بارے میں حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ نے جب پوچھا کس سے، حضرت ہندہ بن ابی حالہ سے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پہلے شوہر کے بیٹے ہیں، ان سے پوچھا کہ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، ذرا آپ بتائیں کہ ان کا حلیہ کیسا تھا۔ میں یہاں پر رک کر ایک بات کہوں، صحابہ کرام میں سے سب نے نبی کو دیکھا تھا، لیکن پھر بھی آپس میں بات کرتے تھے، ذرا تم بتاؤ میرے نبی کا چہرہ کیسا تھا، ذرا تم بتاؤ میرے نبی کا حسن کیسا تھا۔ سب آپس میں گفتگو کیا کرتے تھے۔ حضرت حسن نے بھی دیکھا تھا، لیکن پھر بھی پوچھتے ہیں ان سے کہ آپ بتائیں آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو ان کا حسن کیسا تھا۔ حسن کی گفتگو ہوتی رہی، آخر میں آپ کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آرام فرماتے، میں نے آپ کی ایڑی مبارک کو دیکھا، قدمان مبارک کو دیکھا۔ قدمان مبارک ایسا تھا کہ بیچ کا جو حصہ ہوتا وہ دبا تھا اور ایڑیاں تھوڑی ادھر سے اٹھی اور تھوڑی ادھر سے اٹھی تھیں۔ عزیزان مکرم، اسے پیروں کی خوبصورتی کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو پیروں سے ہی اتنا خوبصورت بنایا کہ چہرے کا تصور تو مشکل ہی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا نا قدموں میں پڑے رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، یہ چاند سے روشن چہری ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ عزیزان مکرم، اب اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کے پیر میں کوئی کھڈا نہیں تھا، یعنی یہ دبا ہوا حصہ نہیں تھا بیچ کا، بلکہ پورے برابر تھے۔ اب اس میں حسن بیان ہو رہا ہے، اور پیروں کے بارے میں جو بات آئی تو اس میں اختلاف ہو گیا۔ حضرت ہند بن ابی حالہ کہتے ہیں کہ پیر ایسے تھے کہ پیچھے کے گوشت تھوڑے تھے اور آگے تھے، اور بیچ کا حصہ دبا ہوا تھا، یعنی ایڑیاں کے پاس کا جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے یہ تھوڑا اٹھا ہوا تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیر پورا بالکل سیدھا تھا۔ اب دونوں لوگ اپنی اپنی باتیں جو بتائیں تو علماء نے اس میں تطبیق دی اور فرمایا کہ دراصل بات ایسی ہے، حضرت ابو ہریرہ نے ایڑی کو دیکھ کر اندازہ نہیں لگایا، بلکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلا کرتے تھے، تو آپ نے دیکھا ہے جب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی پتھریلی زمین پر چلتے تو وہ پہاڑ آپ کے قدمان مبارک کو اپنے سینے میں بسا لیا کرتا تھا۔
آپ کا پیر مبارک اس میں چھپ جایا کرتا تھا، جسے دیکھنے کے بعد آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ پیروں کے نشان پورے ہیں، گویا کہ آپ کے پیر اوپر سے اٹھے ہوئے نہیں بلکہ پورے بالکل سمپل اور پلین ہیں، اس طرح اندازہ لگایا۔ بہر کہ یہ ظاہری حسن ہے، اب باطنی حسن کے بارے میں سنو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیر اقدس کو دیکھے جبل احد پہ چڑھتے ہیں، جبل احد پہ چڑھتے ہیں، چڑھنے کے بعد حالت کیا ہوتی ہے؟ احد پہاڑ پہ چڑھ رہے ہیں، ساتھ میں حضرت عمر بھی ہیں، حضرت عثمان بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں۔ قدمان مبارک کا پڑنا ہی تھا کہ احد پہاڑ جھومنا شروع کر دیا، فرط محبت میں جھومنا شروع کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ٹھوکر ماری، اور ٹھوکر مار کے کیا کہتے ہیں؟ اے احد، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہوئے ہیں، ٹھہر جا، خاموش ہو جا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا، فوراً وہ خاموش ہو گیا، فوراً وہ وہیں پر خاموش ہو گیا۔ عزیزان مکرم، میں کہتا ہوں آج بھی اگر مدینہ منورہ جائیں آپ، یقیناً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ نبوت کا یہ کمال ہے کہ مدینے میں جھما جھم بارش ہو رہی ہے، رحمتوں کی جھما جھم بارش ہو رہی ہے، لیکن آپ کوئی ایسی چیز کو نہیں پا سکتے کہ جہاں پر ہم یہ کہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہو بہو یہ چیز ویسے ہی موجود تھی۔ لیکن جب احد پہاڑ کے پاس آپ جائیں اور جا کر دیکھیں گے تو بزرگوں نے فرمایا وہ آج بھی ویسے ہی نظر آتا ہے، آج بھی ویسے ہی نظر آتا ہے۔ اور اس کو دیکھنے کے بعد دل پکار اٹھتا ہے، اے احد تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، تجھے میرے رسول نے دیکھا ہے، تجھ پر حضرت ابو بکر صدیق سوار ہوئے ہیں، تجھ پر 2 شہید سوار ہوئے ہیں۔ عزیزان مکرم، یہ پہاڑوں کا جھوم اٹھنا، یہ ساری چیزیں کس وجہ سے تھی؟ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قدمان مبارک وہاں پر پڑا تھا۔ عزیزان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے بارے میں اگر بات کیا جائے، تذکرہ کیا جائے، تو آپ کے انگشت مبارک سے ہونے والے نہ جانے کتنے معجزات، نگاہوں کا عالم، زبان مبارک سے جو کلمات کہہ دیے وہ ہو کر رہے، ہر ایک پر گفتگو کرنا ایک لمبا ٹاپک ہو جائے گا۔ آج قرآن مقدس میں جو آیت پڑھی گئی اور اس کے متعلق میں بتاتا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک سورہ فرمائی، اس میں کیا ہے؟ سورہ کوثر، انا اعطیناک الکوثر۔ معلوم ہے کوثر کسے کہتے؟ آپ نے تو یہ سنا ہوگا کہ آب کوثر ملے گا پینے کے لیے، یقیناً رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ عطا کیا گیا، لیکن کوثر ہے کس سے؟ ایک ہوتا ہے کثیر، ایک ہوتا ہے اکثر، ایک ہوتا ہے کوثر۔ کثیر بہت سارے لوگ ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ بہت سارے لوگ کا کثیر تعداد میں ہیں، اور اس سے بھی زیادہ ہوں تو بولتے ہیں نا اکثریت وہاں پہ موجود تھی، ہجوم کا اکثر حصہ لوگ اکثر موجود ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اکثریت وہاں موجود تھی، اور جب بے تحاشا چیزیں موجود ہو تو اسے کوثر کہا جاتا ہے۔ اب یہاں اندازہ لگا دو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عطا کیا گیا وہ کیا عطا کیا گیا؟ کوثر عطا کیا گیا، یعنی جو بھی چیزیں عطا کی گئی ہیں بے تحاشا عطا کی گئی ہیں، جتنی بھی چیزیں عطا کی گئیں بے تحاشا ادا کی گئیں۔ اب یہاں پر اندازہ لگائیں، ایک طرف قرآن کہتا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا، دوسری طرف قرآن کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا۔ اب بتائیے جسے کثرت بھی دی گئی ہو، رحمت بھی بنا کر بھیجا گیا ہو، وہ کب چاہیں گے کہ ان کا غلام آگ میں جلتا ہوا نظر آئے؟ وہ کب پسند کریں گے کہ ان کا چاہنے والا تکلیف میں مبتلا ہو؟ عزیزان مکرم، ایک بار محبت کر کے تو دیکھو، وہ ایسے مالک کے کل ہیں کہ اللہ رب العزت نے انہیں سب عطا کر دیا ہے، اور قرآن مجید میں فرمایا بھی گیا کہ اے محبوب جو آپ سے مانگے انہیں جھڑکو نہ، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور منگتے کو جھڑکیے نہیں، قرآن نے فرما دیا ہے۔ سورہ دحا کے اندر یہ آیت بھی آئی ہے کہ جب کوئی آپ سے مانگے تو اسے جھڑکو مت۔ عزیزان مکرم، دنیا کی بات تو چھوڑ دو، اگر لوگوں نے جنت کا سوال کیا ہے تو میرے آقا نے وہ بھی عطا فرمایا ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی عطا فرمایا ہے۔ ایک انصاری صحابیہ تھیں، مدینہ منورہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیا کرتے تھے تو حالت ایسی تھی آپ کی، خطبہ ایک آپ کھجور کی شاخ تھی، اس پر آپ ٹیکا لگا کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ اس انصاری صحابیہ نے دیکھا تو کہا یا رسول اللہ آپ کافی دیر تک یوں کھڑے رہا کرتے ہیں، آپ کی اجازت ہو تو میں آپ کے لیے ممبر بنا دوں، آپ کے لیے ممبر تیار کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خوشی کا اظہار فرمایا، ممبر بنایا گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ممبر پہ واز کر ہی رہے تھے، اتنے میں صحابہ کرام نے دیکھا ایک بچے کی شدت سے رونے کی آواز آئی،
بڑی شدت سے بچہ روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اس بچے کا رونا تھا، صحابہ کرام حیرت میں ہیں کہ یہ بچے کی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے، کون اتنی شدت سے روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ممبر سے نیچے اترے، نیچے اترنا تھا، اس شاخ کے پاس گئے اور جانے کے بعد اسے سینے سے لگا لیا۔ روایتوں میں ہے جس طرح بچوں کو تھپکیاں دی جاتی ہے، میرے نبی اس جھاڑ کو، اس درخت کی شاخ کو اپنے گلے سے لگاتے ہیں اور اسے تھپکیاں دیتے ہیں۔ کہتے ہیں سسکیاں بندھی ہوئی بچوں کی جو آواز آتی ہے اس درخت میں سے بھی ویسے ہی آواز آ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت سے پوچھا، اے درخت، تجھے دو چیزیں بولتا ہوں، پہلی چیز یہ کہ یا تو کہے تجھے دنیا میں میں یہاں پر اپنے پاس رکھوں، یا تو کہے تو تجھے جنت میں اپنے ساتھ رکھوں، تجھے کیا پسند ہے؟ اس درخت نے کہا دنیا نہیں چاہیے، مجھے جنت چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ تو اسے جنت میں میرے ساتھ عطا فرما۔ عزیزان مکرم، مالک کے کل ہیں، پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کی خالی ہاتھوں میں، اللہ رب العزت نے انہیں سب عطا کر رکھا ہے۔ عزیزان مکرم، یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ جسے جو چاہا وہ عطا کیا۔ اور آپ کو میں یہ بتاؤں، یہی چیزیں نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا آگ اگر جا کر جائزہ لیں گے تو آپ کی زندگی میں بہت بڑی چیز یہ بھی دکھتی ہے، بہت سارے معاملات یہ بھی نظر آتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مقدس کو دیکھنے کے بعد بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ان کے حسن کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ میں آخری بات کی طرف آتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے حسن کو بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے، ان کا حسن کیوں بیان کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیوں اتنا تذکرہ کرتے ہیں۔ عزیزان مکرم، جو عاشق ہوتا ہے جب اس کے محبوب کی بات کی جائے تو محبت میں اور چار چاند لگتا ہے، وہ پسند کرتا ہے کہ اس کے محبوب کی ادائیوں کو بیان کیا جائے۔ صحابہ کرام کی زندگی یہی تو تھی کہ خالی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح بات کی وہ بھی سننا پسند کرتے تھے، کس جگہ جا کر بیٹھ کے مسکرایا وہ بھی کہتے تھے ذرا مسکرا کر بتاؤ کیسے مسکرایا تھا۔ یہ ساری زندگیاں تھیں۔ عزیزان مکرم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں نے جو باتیں بتائی وہ اسی لیے ہیں کہ تاکہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کریں۔ مجھے ایک بات بتائیں، ایک درخت اگر نبی سے محبت کرے تو جنتی ہو سکتا ہے؟ ہم تو امتی ہیں، ہم محبت کریں کہ وہ جنت نہ ملے گی؟ اگر ہم محبت کریں حضور سے تو ہمیں جنت کیوں نہ ملے گی؟ بلا شبہ ہمیں بھی جنت کا پروانہ مل ہی جائے گا، شرط یہ ہے ان کے بن کے تو دکھائیں ہم۔ عزیزان مکرم، محض دعویٰ ہمارا نہیں ہونا چاہیے کہ ہم رسول کے ہیں، ہم رسول کے ہیں، ہمارا کردار، ہمارا اخلاق بھی اس بات کی گواہی دینی چاہیے کہ ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے۔ بہرکیف آج گل پوشی کے بھی معاملات ہیں اور ساری چیزیں ہیں، تو اس لیے میں مختصراً اتنی باتیں آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب گل پوشی کے معاملات آپ کے سامنے پیش ہونے والے ہیں، لہٰذا میں اپنی گفتگو کو یہاں پر ختم کرتا ہوں ان دعاؤں کے ساتھ کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ رمضان بڑے دنوں کے بعد بہت پیاری حالت میں عطا فرمایا۔ جتنا بھی ہو سکا ہم نے اس میں عبادت کی۔ اب اتنی التجا اور دعا ہے مولا، ہم نے قرآن سنا، تفسیر سنی، درس سنا، عبادتیں کی، نماز پڑھی، ساری چیزیں کی، مولا اتنی التجا ہے کہ ان عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہمارے اعتبار سے کسی بھی طرح کی کوئی نقص، کوئی کمی رہ گئی ہو تو مولا اپنے حبیب کے صدقے طفیل اسے درگزر فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ مولا تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اے پاک پروردگار عالم، طاق راتیں ہمارے درمیان آئی، مولا تیرا ہی فرمان ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر تو لوگوں کی بخشش فرماتا ہے۔ مولا جن لوگوں کی تو ان شب میں بخشش فرماتا ہے، مولا ہمارا نام بھی اس میں شامل فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم گناہگار، سیاہکار، خطا کار ہیں، مولا ہم نے روزوں کی قدر نہ کی، ہم نے نمازوں کو صحیح طور طریقے سے ادا نہ کیا، مولا ہمیں اپنی نماز پر بھروسہ نہیں، اپنے روزے پر بھروسہ نہیں، لیکن تیرے رحمان ہونے پر بھروسہ ہے۔ تجھے تیرے رحمان ہونے کا واسطہ ہم سب کو ماہ سیام گزرنے سے پہلے بخشوں میں شمار عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، جتنے لوگوں نے اس محفل میں شرکت کی، تراویح میں حاضری دی، مولا ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ماہ سیام میں جس طرح تو نے ہمیں مسجد میں آنے کی توفیق عطا کی، اس رمضان کے گزرنے کے بعد بھی مولا ہمیں یوں ہی عبادتوں کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں ہم توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو توبۃ نصوحا بنا۔ اے اللہ، گناہوں سے نفرت عطا فرما، نگاہوں میں پاکیزگی عطا فرما،
شرمگاہ کا تقدس پامال ہونے سے بچا۔ مولا تعالیٰ مسلمان جہاں بھی ستائے جا رہے ہیں انہیں حفظ و امان عطا فرما، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کو حفظ و امان نصیب فرما، غیر سے مسلمانوں کی مولا تعالیٰ ان کی حمایت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں التجا اور دعا ہے، اسلام کا بول بالا فرما، کفر شرک کا منہ کالا فرما۔ اے اللہ، ہماری مساجدوں کے خلاف بہت سارے بدتمیز قسم کے لوگ ناہنجاری کے کام ترتیب دے رہے ہیں، مولا ان سب کے اس ناجائز منصوبوں کو تو نیست و نابود فرما دے، ان سب کو تو صفحہ ہستی سے مٹا دے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما، مولا جن کے والدین کوچ کر گئے انہیں کروٹ کروٹ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، میں نے جو کچھ کہا، جو کچھ کہنے سے عرض کرنے سے رہ گیا، ان کے دلوں میں جو بھی نیک جائز تمنائیں مرادیں، سب کی جائز حاجتوں کو تمناؤں کو پوری فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، تیری بارگاہ میں آخری التجا اور دعا یہ بھی ہے، ہم سب کو مرنے سے پہلے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیار کی حاضری نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ادب سے حرمین طیبین میں حاضر ہونے کی سعادت بخش دے۔ اے پاک پروردگار عالم، انہی کے شہر کا کفن دفن موت نصیب فرما۔ مولا تعالی، ہماری اس مسجد میں جتنے لوگ دامے درمے قدمے سخنے کام کرتے ہیں، مولا سب کے بازوؤں میں قوت عطا فرما، ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، فتنہ گروں سے ہماری مسجد کی حفاظت فرما، بری نظر والوں سے ہماری مسجد کی حفاظت فرما، حاسدین کی حسد سے بچا، نظر بد کی نظر بد سے بچا، شیاطین کے شر و فتنوں سے ہماری حفاظت فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہمارے استاذ محترم کا سایہ ہم پر دراز سے دراز تر فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، غیب سے ان کی زندگی میں ہر طرح سے حمایت نصیب فرما۔ مولا تجھ سے یہ کیوں کہوں، یہ عطا ہو وہ عطا ہو، اپنے حبیب کے صدقے میں وہ دے جس سے ہم سب کا بھلا ہو۔ مولا جب تک جئیں ایمان پہ زندہ رکھ، جب موت آنی ہو تو ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔